جی طالبات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کسی چیز، شخص، جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی قسمیں، سب سے اوپر دیکھیے اسم کی قسمیں: اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات سے مراد یہ ہے وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، یعنی کہ بہت سے اسماء گرامی ہیں، بہت سے اسماء ہیں اس زمین پہ، ہر چیز کا نام ہے، تو ایسا اسم جو کسی چیز کی کلاسیفیکیشن کرے، درجہ بندی کرے یا گروہ بندی کرے کہ یہ اسم جو ہے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، یا لکڑی سے تعلق رکھتا ہے، پتھر سے تعلق رکھتا ہے، جاندار ہے، بے جان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اس کی مثال میں ایسے دوں گی جیسے آپ کے گھر میں بہت سی چیزیں ہیں، جب آپ کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو تمام بکھری ہوئی چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ کپڑوں کی الماری میں رکھ دیتے ہیں، جوتوں کو، سارے جوتوں کو اکٹھے کر کے جہاں پہ جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں، کتابیں آپ اپنے کتابوں کی الماری میں رکھتے ہیں، برتنوں کو اٹھا کے کچن میں رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کو علیحدہ کر کے اس کے گروپ کے ساتھ اس کی مخصوص جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا اسم جو کسی چیز کے وجود یا حقیقت کو ظاہر کرے کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا محمود، اب اگر ہم محمود کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمود انسان ہے، قلم ہے، دیوار، کوئی سی بھی، یعنی کہ کسی بھی چیز کا اگر ہم نام لیں گے تو وہ اسم ذات ہے۔ اچھا، آگے ہے اسم صفت۔ لفظ صفت نہیں ہے، ہم اکثر صفت بولتے ہیں، درست لفظ جو ہے وہ صفت ہے، فے کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، اسم صفت وہ اسم ہے کہ جو کسی کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ لڑکا، تو یہ اسم ذات ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نیک لڑکا یا اچھا لڑکا یا لمبا لڑکا، نالائق لڑکا، فرما بردار لڑکا، تو یہ جو ہے، یہ جو چیز بھی ہم اس کی وضاحت کے لیے لگائیں گے وہ اس میں صفت ہے، یعنی آپ اس کی اچھائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کی جسمانی کسی بھی خوبی کو، کسی بھی حامی کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں، جیسے آپ اگر کہتے ہیں پانی تو وہ اسم ذات ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں کہ گرم پانی تو گرم جو ہے وہ پھر اس کی وضاحت ہو گئی، اس کی صفت ہو گئی۔ اسی طرح سے پھول، خوبصورت پھول، تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ اچھائی کے معنوں میں آئے، اگر اس کی برائی یا اس کی حامی کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اسم صفت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں، یعنی ہم جب اسم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ استعمال کے لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اب آپ انگریزی میں اس کو، اسم معرفہ کو آپ کہتے ہیں پراپر ناؤن اور نکرہ کو کہتے ہیں کامن ناؤن۔ انگلش میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا جو ایک انگریزی میں جو آپ نے اس کا نظریہ پڑھا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اور اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں پہاڑ، اب دیکھیں پہاڑ کتنے زیادہ ہیں، کوئی پتہ نہیں کس پہاڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پہاڑ کا اگر ہم اسم بولیں گے تو یہ اسم نکرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کیٹو یا کوہ ہمالیہ ہم کہتے ہیں تو وہ خاص ہو گیا کہ ہم کوہ ہمالیہ کے پہاڑ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ اگر کوہ ہمالیہ بولیں تو اسم معرفہ ہو گیا، اور اگر حالی پہاڑ کہیں تو وہ اسم نکرہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں لڑکی، وہ اسم نکرہ ہے، لیکن اگر ہم کسی خاص لڑکی، مثلا ہم کہتے ہیں فاطمہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ کتاب، یہ اسم نکرہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں قرآن پاک، بانگ درا، میرات العروس، یا کسی بھی کتاب کا آپ نام لیں تو وہ اسم معرفہ ہے۔ دریا اسم نکرہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں راوی یا گنگا یا چناب تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد، تو مسجد اسم نکرہ ہے، لیکن اگر آپ کسی خاص مسجد کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کا نام لے لیتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اسم معرفہ کی بھی قسمیں ہیں، اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے، اس کی 6 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر،
اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں تنکیر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو پہلی قسم ہے، اس میں علم۔ اب دیکھیں علم کا مطلب ہے علامت۔ ہم یہ کس چیز کی قسمیں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں معرفہ کی، جو خاص اسم ہے۔ اب دیکھیں اس میں نکرہ اور معرفہ میں اگر آپ کو کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، آپ الٹ کر دیتے ہیں، تو صرف ایک لفظ پہ آپ غور کریں، معرفہ۔ معرفہ کا جو لفظ ہے وہ معرفت سے ہے، اور معرفت کا مطلب ہے پہچان، یعنی جو اسم اپنی خاص پہچان کرواتا ہے وہ اس میں معرفہ ہے۔ اچھا، اس میں علم، اس میں معرفہ کی پہلی قسم ہے۔ علم کا مطلب ہے علامت، ایسا اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، علامتی نام کو۔ اب یہاں پہ اگر ہم علامتی کا لفظ لگاتے ہیں تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ ایسا اسم جو کسی شخص کے خاص نام یا علامتی نام کو ظاہر کرے تو وہ کیا ہے؟ اس میں علم ہے۔ جیسے ہم علامہ اقبال کو کہتے ہیں شاعر مشرق۔ اگر ہم شاعر مشرق کہیں گے تو ہمارا جو دھیان ہے وہ غالب کی طرف نہیں جائے گا، یا فیض کی طرف نہیں جائے گا، یا کسی اور شاعر کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ شاعر مشرق جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مثال ہے غالب۔ اب غالب جو ہے وہ اسد اللہ ان کا اصل نام تھا شاعر کا، لیکن وہ شاعری میں وہ غالب نام استعمال کرتے تھے، تو غالب سے مراد اسد اللہ خان ہیں جو شاعر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علامتی نام جو شاعری میں تھا وہ غالب تھا۔ آگے لفظ ہے مٹھو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں پیار سے بچوں کو جو ہے وہ مٹھو بچپن میں کہا جاتا ہے، اور اتنا کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا نام اصل نام غائب ہو جاتا ہے، اصل نام سے کوئی واقف نہیں ہوتا اور مٹھو مشہور ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ تو جو نام پیار سے، یعنی کہ اگر آپ کسی خاص بندے کے لیے آپ مٹھو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے۔ ابن قاسم یعنی قاسم کا بیٹا، یعنی اگر قاسم کا بیٹا ہے اور اس کے آپ نام نہیں لیتے اور آپ صرف کہتے ہیں اے ابن قاسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص بندے کو مخاطب کر رہے ہیں۔ شمس العلماء، شمس العلماء یہ خطاب ہے، یعنی کسی کو اس کی علمیت کے اعتراف پہ جو ہے وہ یہ خطاب دیا جائے۔ تو اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ علامتی نام ہے اور یہ 5 علامتیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی دیکھیں اسم علم کی قسم ہے کی قسموں میں سے خطاب۔ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ آپ نے یہ لقب اور خطاب میں اکثر بچے جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں۔ لقب اور خطاب دونوں ہی کسی خوبی کی وجہ سے نام دیے جاتے ہیں، لیکن جو حکومت سرکاری طور پہ جو عطا کرے وہ خطاب ہے، اور جو عوامی طور پہ کسی کو کوئی عوام جو ہے یا قوم جو ہے وہ کسی خوبی کی بنا پہ کوئی کسی نام سے اگر پکارتی ہے تو وہ لقب ہے۔ اچھا، خطاب کو سب سے پہلے اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ خطابات ایسے ہیں جو سرکاری طور پہ دیے جاتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک خطاب مل سکتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں رستم زمان، بہت کوئی انسان بہادر ہو اور اس نے بڑے دنگل جیتے ہوں تو حکومت جو ہے وہ اس کی بہادری کے اعتراف میں جو ہے سرکاری طور پہ اسے رستم زمان کا خطاب دیتی ہے۔ آگے ہے شمس العلماء۔ یہ خطاب جو ہے یہ کسی کی علمیت کی، کسی عالم کی علمی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ پھر خان بہادر کا خطاب ہے۔ اسی طرح سے سر کا خطاب آپ نے پڑھا ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، سید صاحب کو سر سید ہم کہتے ہیں، ان کو بھی سر کا خطاب ملا۔ اسی طرح سے جو سرکاری طور پہ جو فوجی اعزازات دیے جاتے ہیں وہ بھی خطابات میں آتے ہیں، جیسے نشان حیدر ہے اور دوسرے جو سرکار فوجی خطابات وغیرہ ہیں وہ سب خطاب میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے لقب، وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، یعنی اگر کوئی انسان سچا ہے اسے صادق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق لقب تھا، امین لقب تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بہت بہادر ہے اسے شیر کا لقب دے دیا جائے۔ قائد اعظم کو لقب ملا، قائد کا، سب سے بڑے قائد کا عوام کی طرف سے، قائد اعظم، قائد ملت، مادر ملت۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ القابات ہیں، یہ خطاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبروں کے القابات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، ان کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا، سوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو حبیب اللہ، تو خلیل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح سے القابات ہیں. تو ایسا نام جو کسی خوبی کی بنا پہ عوام کی طرف سے یا قوم کی طرف سے اصل نام کے طور پہ یعنی کہ اس کو دیا جائے اور اصل نام کے علاوہ اس کو بلایا جائے اس کی علامت کے طور پہ، تو وہ لقب ہے. آگے تخلص ہے، یہ بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر شعراء کرام اپنی شاعری میں شعر میں جو ہے وہ مختصر سا نام استعمال کرتے ہیں. بعض شعراء کرام اپنا اصل نام بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال تخلص کرتے تھے، فیض احمد فیض تخلص کرتے تھے، اور بہت سے شاعر جو ہیں وہ اپنے تخلص وہ تھوڑے سے مختلف بھی یعنی کہ اپنے نام کے علاوہ کسی اور لفظ کے ساتھ جو ہے وہ تخلص استعمال کرتے تھے. جیسے ابراہیم ذوق تخلص کرتے تھے، غالب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اسد اللہ خان نام تھا، غالب تخلص کرتے تھے. مولانا الطاف حسین خالد تخلص کرتے تھے. بہت سے شعراء کرام جو ہیں وہ مختصر جو نام استعمال کرتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے. تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا. ہماری بہت سی شاعری جو ہے، شاعری کے اصناف جو ہیں وہ فارسی سے ہم نے لیں اور فارسی سے اردو میں آئیں. تو اسی طرح سے ان کے جو باقی رجحانات بھی تھے وہ بھی فارسی سے آئے، تو تخلص بھی فارسی سے ہی اردو زبان میں آیا. آگے کنیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں باپ کی نسبت سے بیٹے کو پکارا جاتا ہے، بیٹے کی نسبت سے باپ کو پکارا جاتا ہے، بیٹی کی نسبت سے ماں کو اور ماں کی نسبت سے باپ کو. تو اس طرح سے جو تعلق چچا زاد کو بھی امزاد اور یہ جو ہے یہ تمام جو ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں. مثلا باپ کی نسبت سے اگر ہم کہیں ابو طالب یا ابن طالب یا ام کلثوم یا بنت حوا وغیرہ، یہ سب جو ہیں وہ کنیت کہلاتی ہے. اب یہ دیکھ لیں، ابن حطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب، اسی طرح سے ابن مریم ہیں، حضرت مریم کی وجہ سے ابو القاسم، ابو تراب وغیرہ، یہ سب جو ہیں یہ کنیت ہے. آگے عرف کہتے ہیں وہ مختصر سا نام یا وہ نام جو والدین بچپن ہی سے اپنے بچے کا پکارتے ہیں اصل نام کے علاوہ، یعنی یہ پیار سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، بعض اوقات کچھ نام بگاڑ سے بھی جو ہے وہ نام کا بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، نام کا مختصر حصہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ عرف کہلاتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خوبی یا حامی کی وجہ سے بھی کچھ نام پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی انسان بہت لمبا ہوگا اسے لمبو کہہ دیا جائے، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹو کہہ دیا جائے، کوئی خدا نہ خواستہ لنگڑا ہے اس کو نام کے ساتھ لنگڑا کا لفظ لگا اور پھر لنگڑا ہی اس کی جو ہے وہ عرف لفظ جو ہے وہ اس کا عرف بن گیا ہو. جیسے نام کے بگاڑ بھی، جاوید سے جیدہ، رشید سے شیدہ وغیرہ، یہ تمام جو ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پپو، مٹھو، چندن وغیرہ، یہ تمام جو ہیں نام جو ہیں یہ سب معرفہ اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ خاص